اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسماء الحسنہ میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء مبارک میں ایک نام مبارک ہے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ واو ہا زبر وہ، ہا الف زبر ہا، با پیش بو، یا وہاب۔ الفاظ اس طریقے سے دہرائیں کہ تلفظ اور مخارج اپنا مخرج جہاں سے صفات عارضہ اور لازمہ کے ساتھ صفات مقومہ کے ساتھ ساتھ الفاظ کی ادائیگی بھی بہت ضروری اہم چیز ہے۔ وظائف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ولیکن ان وظائف کے ساتھ ساتھ ان حروفوں کی ادائیگی بھی اہم ضروری ہے۔ میں اور آپ نمازیں تو پڑھتے ہیں، دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، ولیکن وہ دعائیں، وہ ذکر و اذکار کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اس کا اثر سامنے نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ صرف میں اور آپ رطب اللسان اس کو کہتے ہیں، زبان کی خشکی تک ایک مقصد ہم نے دنیا کو بنایا ہے اور دنیا کے مقاصد سے ورا ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی یاد کو اور پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں اس کے پکار کو، اس کی ندا کو سنتا ہوں، اور فَإِنِّي قریب، پس میں قریب ہوں۔ یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اور آپ اکثر اور بیشتر سنتے آ رہے ہیں کہ وسیلہ اللہ سے ملنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں دو ٹوک الفاظ میں بندے کو سمجھانے کا انداز میں، جیسے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو سمجھاتی ہے، جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، بیٹی کو سمجھاتا ہے، اس سے کئی گنا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو پیار اور محبت سے سمجھاتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ عبادی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، فَإِنِّي قریب، پس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جب میرا بندہ مجھ سے ایک سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا بھی کرتا ہوں اور اس کی ندا کو میں سنتا ہوں۔ تو نماز، جیسے کہ فقہا اور علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ دن میں ہم 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 5 نمازوں میں 5 مرتبہ ہم اپنے رب سے ملتے ہیں۔ تو 5 مرتبہ اپنے رب سے ملنے والا بندہ مایوس اور نا امید ہو سکتا ہے، اور اس بندے کو اپنا رب مالک و مولا کسی محتاج کے سپرد کر سکتے؟ نہیں، کسی صورت میں نہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ
میں اور آپ غفلت کی اس چادر کو اوڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس غفلت کی چادر کو آپ اتار کر جب اپنی جبین رب کے سامنے اس انداز میں آپ اپنی جبین کو رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس جبین کا لاج ضرور رکھتے ہیں۔ لیکن میری اور آپ کی جبین اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو خیالات اور کہیں ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں تو ہماری زبانوں سے ہوتی ہے، لیکن دل و دماغ اور کہیں ہوتے ہیں، منتشر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ نمازوں کا، یہ ذکر و اذکار کا اس لیے اثر نہیں دکھائی دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے میرا بندہ ڈائریکٹ ملاقات کر لے، مجھ سے ڈائریکٹ بات کر لے۔ کسی اللہ کے ولی سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ عبادت کرتے کرتے آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، بہت بہترین جواب دے دیا، جب اللہ تبارک، میں کہیں ایسا ہوتا ہوں اگتا جاتا ہوں تو میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر لیتا ہوں، اور جب میں اور اس سے تھک جاتا ہوں تو اللہ مجھ سے باتیں کرنے شروع۔ فرمایا کیسے؟ کہا کہ میں قرآن کریم کو تلاوت کرتا ہوں تو میں جو ہے نا قرآن کریم اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر لیا کرتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں میرا رب، اور جب اس سے بھی زیادہ اگتا جاتا ہوں تو پھر میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیا اور ہتھیار ڈال کر کہا، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک کر کے سب غیروں کو اللہ تعالیٰ کے بندے نے جو ہے نا سائڈ کر دیا اور اس رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات جب بندے کی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نا امید اور مایوس نہیں فرمایا کرتے۔ یا وہاب کا جو ورد ہے، اے بہت دینے والے، یا وہاب، اے بہت دینے والے، اتنا 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 میرا مالک اور مولا مجھے اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں، کائنات میں اتنا کوئی عطا نہیں کرتا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، یہ آنکھ کوئی دے سکتا؟ ذرا اپنے میں فکر و دانش میں ذرا غور کر لیجئے گا، ایسی آنکھ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی ایسے کان سنوائی، قوت سماعت جس کو کہتے ہیں، یہ کوئی دے سکتا ہے؟ وہ رب نے دے دیا ہے۔ قوت بصارت، قوت لامسہ، وہ قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی ہے کہ کائنات میں اور کوئی ایسی قوتیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اتنا دے نہیں سکتا۔ پھر کائنات میں آسمان سے نیچے، زمین سے اوپر اور زمین کے درمیان میں جتنے بھی خزائن ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے بنی آدم کے لیے بنائے ہیں، لیکن بنی آدم بن کر دکھائے، وہ بندہ بن کر دکھائے، گندہ نہ بنے۔ جب گندہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو بلا دیتے ہیں۔ تو اے بہت دینے والے، یا وہاب، اے بہت دینے والے ذات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں دے۔ سانس آتی جاتی ہے اور دن کو کتنی مرتبہ آتی ہے اور کتنی مرتبہ جاتی ہے، کوئی ایسے دے سکتا ہے؟ ہماری آنکھوں کی روشنی، پیچھے کوئی بیٹری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنی روشنی ہے کہ کائنات میں ہر چیز، چرن پرند، ہر چیز، اندھیرا، روشنی، سب کچھ میں مطلب اللہ تبارک و تعالی نے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی ایسا دے سکتا ہے؟ تو یہ یا وہاب کا جو ورد روزانہ، یعنی چاشت کی نماز ایسی نماز ہے، چاشت کی نماز میں رزق کی تلاش کرو، چاشت کی نماز میں رزق کی تلاش کرو۔
اور آج کل ہماری نمازیں بھی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا دیر تک سونا رزق کی تنگی ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں صبح پتہ نہیں، ہاں صبح ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور صبح مطلب کہ وہ 9-10 بجے اٹھتے ہیں اور کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں، دکان کے لیے، دکان چلانے کے لیے، مکان چلانے کے لیے، کاروبار گھر میں کچھ لانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے گھر سے نکلنے والا جو اللہ کو فراموش کر کے گھر سے نکلتا ہے، کیا وہ رزق لا سکتا ہے؟ کیا اس کو رزق کفایت عطا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رزق اس کو مطلب کہ وہ تلاش کرتا جائے گا، کیونکہ اس نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو طریقہ مانگنے کا تھا، وہ طریقہ انسان نے چھوڑ دیا۔ صبح جلدی اٹھیں، اور آج کل کیا ہے، صبح جلدی اٹھنے کی بجائے صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور رات پوری جو ہے نا شیطان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور دیکھتے رہیں گے، اور بے حیائی والا، اور ہر معاملے میں جو ہے نا میڈیا تو آج کل انسان کے ہاتھ میں، گلوبل دنیا جو ہے نا انسان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ دنیا کے ہر جگہ کی خبر انسان کو، اچھائی برائی سب کچھ جو ہے نا اس موبائل میں سامنے مل جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ دیکھتا رہتا ہے، اور پھر غفلت کی نیند سو جاتا ہے، جیسا کہ جانور خراٹے مار رہا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو 10 بج گئے ہوتے ہیں۔ تو رزق کی تنگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ چاشت کی نماز میں رزق تلاش کر لو، 40 روز تک روزانہ آخری رکعت میں 21 دن تک 40 مرتبہ 40 مرتبہ پڑھنے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز کے آخری رکعت میں آپ نے یا وہاب کتنا مرتبہ پڑھنا ہے؟ 40 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 دن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے جو محتاج ہے اللہ تعالیٰ غنی فرمائیں گے۔ اور اگر اس کے کوئی جائز حاجت ہے، جائز حاجات بہت ضروری ہے، ناجائز حاجات کے لیے ہم ہاتھ اٹھائے یعنی ایسے ناجائز دعائیں کرتے رہیں گے تو وہ نہیں۔ جائز حاجت کے لیے انسان دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ جائز حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے جو ہے نا عطا فرمائیں گے۔ اور اپنی چھت بہت بڑی نعمت ہے، ایک چھت، اپنا مکان بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس اپنا مکان نہیں، آج کرایوں پر در بدر پھر رہے ہیں، کبھی جھگیوں والوں سے جا کر پوچھے اپنا مکان کی کتنی عظیم یہ نعمت ہے، تو وہ بتا دیں گے اس جھگیوں میں ہم کیسے زندگی گزار رہے۔ تو اپنا مکان بہت بڑی نعمت ہے، تو انسان کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم مبارک کی وجہ سے اس کو اپنی چھت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس اسم اعظم کو آپ جو ہے نا یا وہاب کا ورد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی رزق بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی چھت بھی نصیب فرمائیں گے۔ یعنی 21 دن آخری چاشت کی آخری رکعت نماز سجدے میں یعنی 40 مرتبہ جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے، اور جائز جو مراد ہے اگر اس کے لیے مانگیں گے وہ جائز مراد بھی پوری ہوگی، اور اگر آپ کے سر کی چھت نہیں ہے تو وہ چھت بھی اللہ تبارک و تعالی مہیا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔